السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، مفلحون میں خوش آمدید۔ آج آپ اور میں ایکسل کے کلاس 8 میں موجود ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جو گزشتہ کلاس 5 میں ہم نے مارک شیٹ بنائی تھی، اس مارک شیٹ کو مزید فنکشنالٹی کیسے دیں گے، کس طرح ماڈرن ایڈیٹنگ کریں گے اس مارک شیٹ میں، اور کس ترتیب کے ساتھ ہم یہ نیو مارک شیٹ بنائیں گے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ رزلٹ سرچ کر سکیں۔ ایگزامپل آپ کے پاس ہزاروں طلبہ ہیں یا 500، 1000، 2000، 3000 طلبہ ہیں، ان سب کا رزلٹ ایک شیٹ میں دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ماڈرن ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، جو کہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا پریویو اس کا دکھا رہا ہوں۔ ایگزامپل آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس جو مارک شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، بڑی خوبصورت سی پیاری سی مارک شیٹ ہے۔ 20 اسٹوڈنٹ کی یہ مارک شیٹ میں نے بنائی ہے۔ اسی سابقہ مارک شیٹ کو تھوڑا ایڈٹ کر کے یہ میں نے بنائی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اس کے بعد فادر کا نام، اس کے بعد جو ہے وہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم صوبائی سطح پر رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح دیکھیں گے؟ اس کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اور نیچے دیکھیں سلیکٹ آل ہے، اس کو ہم ان سلیکٹ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر کے پی کے کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پنجاب کا یا کسی کا بھی، مثال کے طور پر ہم کے پی کے پر کلک کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں، تو جتنے بھی کے پی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان سب کا رزلٹ ہمیں شو ہوگا، باقیوں کا شو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم کسی اور صوبے کا دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ سندھ ہے، اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو سندھ پر کلک کریں گے، باقی کو ان چیک کر دیں گے، اوکے کریں گے، تو جو سندھ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا رزلٹ ہمارے سامنے شو ہو جائے گا۔ ہم تمام طلباء کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگین یہاں کلک کریں گے اور سلیکٹ آل کر دیں گے، اوکے کر دیں گے، تو تمام رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یا اسی طرح ہم کلاس وائز رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے مدرسے کے ٹائپ کا رزلٹ بنایا، جیسے اولا ہے، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اولا کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے اور ان کا رزلٹ ہمارے سامنے صرف اولا کا آ جائے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کلاس وائز سرچ کریں گے، یہاں پر کلک کریں گے اور نیچے جتنا سلیکٹ آل لکھا ہوا ہے اس کو ان سلیکٹ کر کے اولا پر سلیکٹ کر دیں گے، اوکے کر دیں گے۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے اولا کا رزلٹ آ چکا ہے۔ اسی طرح ہم تمام اسٹوڈنٹس کو اگین اوکے کرتے ہیں سلیکٹ آل کر کے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سٹی وائز کہ کراچی والے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، مانسہرہ والے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اگی والے، ایگزامپل سلیکٹ آل کو ان سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے کراچی ہے ہم اسے سلیکٹ کر دیتے ہیں، اوکے کر دیتے ہیں، تو کراچی کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کا رزلٹ ہمارے سامنے اس طرح سٹی وائز جب سرچ کریں گے تو آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم گریڈ وائز سرچ کرنا چاہتے ہیں، اگین میں سلیکٹ آل کر دیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں، تمام کا رزلٹ شو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ گریڈ وائز کس طرح سرچ کریں گے تو یہاں گریڈ سے سرچ کریں گے، اور کون پاس ہے کون فیل ہے، یہاں سے ایگزامپل یہاں کلک کرتے ہیں، سلیکٹ آل کرتے ہیں، صرف فیل کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، تو دیکھیے جتنے فیل اسٹوڈنٹ ہیں صرف ان کی لسٹ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ اس طرح ہم ترتیب وار جدید انداز میں ہم مارک شیٹ بنا بھی سکتے ہیں اور اس میں خاص کر کے رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ریڈ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جن طلباء نے 40 سے کم نمبر لیے ہیں وہ فیل ہیں، تو 40 سے کم نمبر والے میں وہ یہاں پر ریڈ نشان کلر ظاہر ہو رہا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ان سبجیکٹ میں اور ان طلباء نے یہ نمبر کم لیے ہیں۔ اس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھو یہ بھی کلر ہے، یہ بھی کلر ہے۔ یہ کیا ہے کہ جن طلباء نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں وہ اس طرح انہیں ظاہر کریں گے۔ اور یا نیچے جو ہے بلیک میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 54.57، یہ آپ کے آل رزلٹ کے پرسنٹیج کا، پورے ادارے کا پرسنٹیج ہے۔ یہ کس طرح بنائیں گے سارا، یہ کس طرح بناتے ہیں، چلیے اور اس کلاس کی جانب۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کریں، اسی طرح بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں ہم کلاس کی جانب۔ یہ تو میں نے پہلے ایسے بنائی ہوئی شیٹ ہے، ہم نیو شیٹ بناتے ہیں، جو سابقہ شیٹ ہے اسی کو ایڈٹ کریں گے۔
چلتے ہیں وہ شیٹ اوپن کرتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ آؤں گا, آپ اوپن بھی کر سکتے. دیکھیں یہ ہم نے کلاس 5 میں بنائی تھی. سب سے پہلے کیا کریں گے, میں یہاں زیادہ تر کاپی پیسٹ کام لوں گا تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کے نام کاپی کر لیتا ہوں. 20 اسٹوڈنٹ کی لسٹ بنا لیتا ہوں. یہاں پر تمام اس لسٹ کو سلیکٹ کروں گا, کنٹرول سی سے کاپی کروں گا, یہاں پہ آؤں گا نیچے پیسٹ کر دوں گا, پھر یہاں پیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, سوری, اور اگین یہاں پیسٹ کر دوں گا. تقریباً 20 اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں نے بنا لینی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگین ایسے کلک کر کے پیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, ابھی تقریباً 20 اسٹوڈنٹ کی لسٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے, لیکن یہاں نمبر ڈفرینٹ آ رہے ہیں سب کے. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اس طرح آ رہے ہیں. اس کو سیٹ کیسے کریں گے آپ کو میں نے پہلے سابقہ کلاس میں بتایا ہوا ہے. یہ 2 نمبر سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد اس طرح پلس کے نشان اس کو کھینچتے ہوئے نیچے آئیں گے تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے نمبر شمار سیٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھیے نمبر شمار سیٹ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں یہاں ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے, ہم اس کو سٹی سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم لکھتے ہیں سٹی یعنی شہر. ٹھیک ہے, یہاں لکھ دیا. اب یہاں ہم صوبہ کیسے ایڈ کریں گے, ہم سٹی اور فادر نیم کے درمیان ہمیں صوبہ چاہیے. اس کے لیے کیا کریں گے, اس کے لیے ہم یہاں پر دیکھیے کہ اوپر جو رو ہے جو تیر کا نشان بنا ہوا ہے, اس طرح ہم سلیکٹ کریں گے پہلے رو کو, پھر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں انسرٹ لکھا ہوا ہے تو ہم انسرٹ کریں گے تو ایک دوسری رو جو ہمیں ضرورت ہے ہمارے حساب سے وہ آ جائے گی. یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اسے مرج ان سینٹر کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر لکھ دیں گے صوبہ. صوبہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, پروونس. ٹھیک ہے, میں یہاں پر صوبہ لکھ دیا. اب یہاں پر سب سے پہلے میں KPK لکھتا ہوں, KPK. ٹھیک ہے, KPK, اور یہاں سندھ لکھ دیتا ہوں, سندھ. ٹھیک ہے, اور یہاں پنجاب, سوری پنجاب لکھ دیا. یہاں بلوچستان لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 4 صوبوں کا نام لکھ دیا. اب باقی سیلز میں نام نہیں لکھتا ہوں, انہی کو کاپی کر دوں گا یہاں سے سلیکٹ کر کے, اس طرح سلیکٹ کر دیں گے, پھر رائٹ کلک کر کے کاپی کروں گا, پھر ان تمام خالی جو خانین کو سلیکٹ کر دوں گا نیچے تک اس طرح, اور یہاں کنٹرول V کر دوں گا تو یہ یہاں پر کاپی ہو جائیں گے. لیکن جب آپ رزلٹ بنائیں گے تو اپنے حساب سے اپنے جو ہے وہ صوبے کا نام دینا ہے, سٹی کا نام دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کریں گے, اور اس کے بعد تقریباً 20 نام ہمارے پاس آ چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو اوپر آپ کو مین ہیڈنگ نظر آ رہی ہے, ہیڈنگ لائن, اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں تک. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں شیٹ کو زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ پوری شیٹ آپ کو نظر آئے. دیکھیے کہ اوپر مین ہیڈنگ لائن جو ہے اسے سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے یہاں تک, اور پھر ہم کیا کریں گے, پیج لے آؤٹ میں نہیں, ہوم ٹیب میں آئیں گے, اور اس کی نیچے جو ریبن ہے اس میں آئیں گے ادھر کونے میں, آٹو سم کے ساتھ یہاں پر سارٹ اینڈ فلٹر لکھا ہوا ہے, اس پہ کلک کریں گے. یہاں فلٹر پہ آئیں گے تو دیکھیے یہاں پر ہمارا فلٹر لگ چکے. فلٹر کا فائدہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہم سٹی وائز رزلٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کلک کریں گے, دیکھیے یہ اس طرح بن چکا ہے. سلیکٹ آل کو ہم ان سلیکٹ کر دیتے ہیں, ہم صرف کراچی کو سلیکٹ کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں. دیکھیے اس طرح رزلٹ ہمارا صرف ایک آپشن کے تبدیلی سے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ سلیکٹ آل کر دیتے ہیں, اوکے کر لیتے ہیں. اب اسی طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی جن طلباء نے 40 سے کم نمبر لیے ہیں وہ یہاں پر ریڈ کلر میں شو ہوں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جتنے سبجیکٹ ہیں ان سب کے نمبر کو سلیکٹ کرنا ہوگا. سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ. ٹھیک ہے, یہاں کلک کریں گے اور یہاں پر ہائی لائٹ سیلز رولز پہ آئیں گے, یہاں لیس دین لکھیں گے. یہ لیس دین ہے, اس پہ کلک کریں گے اور یہاں نمبر لکھیں گے کہ کتنے نمبروں سے کم نمبر ہوں گے, اتنے نمبر یا ان سے کم. تو یہ ریڈ کلر ہمیں سامنے نظر آئے. جیسے کہ ہم نے 40 لکھا تو دیکھیے کہ جہاں جہاں 40 یا اس سے کم نمبر ہیں
وہ جس کلر میں ہم چاہتے ہیں اس کلر میں نظر آئیں گے. ہم چاہتے ہیں ریڈ کلر میں، یہاں سے دیکھیے گا ڈراپ ڈاؤن کرنے کے لیے جگہ موجود ہے. یہاں پر بہت سارے پہلے سے بنائے آپشن موجود ہیں، جیسے کہ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس طرح کلر نظر آئے گا. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی مرضی کے حساب سے کلر چوز کریں. اس کے لیے نیچے آئیں گے کسٹم فارمیٹ پر، اور یہاں پر فل پہ آئیں گے. اور فل کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا کلاس 6 میں کہ فل کس طرح کیا جاتا ہے. جو بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے اسے فل کلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بیک گراؤنڈ کلر یہاں ریڈ دے دیا. فونٹ پہ آئیں گے، فونٹ پہ ہم نے بولڈ کر دیا فونٹ کو، اور یہاں سے جو فونٹ ہے یعنی ٹیکسٹ کلر ہے اسے ہم وائٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں، یہاں سے بھی اوکے کر دیتے. دیکھیں جہاں جہاں طلباء کے 40 یا اس سے کم نمبر ہیں وہ ریڈ ہو چکے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اے لکھا ہوا ہے، فیل لکھا ہوا ہے، ڈی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کا گریڈ ہے. اے کو میں A1 کر دیتا ہوں. اس کے لیے ہمیں نمبر بڑھانے پڑیں گے تھوڑے سے. ہم نمبر یہاں سے 90 کر لیتے ہیں اور یہاں سے بھی 90 کر لیتے ہیں. تو یہ A1 ہو چکا ہے. ہم اسی کو کاپی کر لیتے ہیں، نیچے کی طرف آتے ہیں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. کنٹرول C کر لیتے ہیں، اور یہاں جہاں بھی اے ہے اس پر ہم سلیکٹ کر کے ہم نمبر تبدیل کریں تاکہ ہم انہیں A1 گریڈ دے دیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا رزلٹ ہوگا آپ اسی طرح بنائیے گا. یہ میں وقت بچانے کے لیے اس طرح بنا رہا ہوں تاکہ ہم رزلٹ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ماڈرن ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گریڈ ہے اس میں A1 گریڈ اور فیل یہ الگ الگ نظر آئیں. A1 گریڈ گرین میں نظر آئے اور فیل یہ بھی ریڈ میں نظر آئے. اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے لیے ہم پورا جو یہ لائن ہے سلیکٹ کر دیں گے اس طرح. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ طلبہ ہوں، ہزاروں میں ہوں، پھر آپ اس طرح کریں گے. اوپر جو رو ہے اسے سلیکٹ کریں گے تو جتنے بھی نیچے تک اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے گریڈ ہوگا وہ اس طرح پورا سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے یہاں تک سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگین پھر کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جائیں گے. یہاں سے کیا کریں گے، یہاں سے آئیں گے ہائی لائٹ سیل رولز پر. نیچے آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ دیٹ کنٹینٹس. ٹھیک ہے، اس پر کلک کریں گے اور یہاں ہم لکھیں گے A1 کر دیا. تو جہاں جہاں بھی A1 ہے اس کا کلر ہم کیا چاہتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم یہاں کسٹم کلر لگائیں گے. بیک گراؤنڈ میں کلر کیا ہو، فل پہ آئیں گے، بیک گراؤنڈ میں گرین ہو، ڈارک گرین. فونٹ اس کا بولڈ ہو، فونٹ کا کلر وائٹ ہو. ٹھیک ہے، اوکے کر دیے. تو دیکھیے گا اس کا کلر اس طرح تبدیل ہو گیا ہے. اور اسی طرح جو فیل ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ریڈ میں نظر آئیں. تو اس کے لیے کیا کریں گے، اس طرح پورا سلیکٹ کر دیں گے اور پھر اس طرح کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آئیں گے یہاں پر، اور یہاں سے ہائی لائٹ سیل رولز پر کلک کر کے اسے بھی ٹیکسٹ دیٹ کنٹینٹس پہ کلک کریں گے. اور یہاں ہم کیا لکھیں گے، فیل FAIL فیل لکھا. اسے بھی ہم کسٹم کلر دیں گے. یہاں سے کلک کریں گے، یہاں سے کسٹم فارمیٹ پہ آئیں گے، یہاں فل پہ آئیں گے. فل سے ہم ریڈ کلر چوز کریں گے. فونٹ پہ آئیں گے، فونٹس کو ہم بولڈ کر دیں گے. یہاں سے اس کا کلر یعنی فونٹ کا کلر بھی وائٹ کر دیں گے. اوکے کر دیں گے، پھر اگین اوکے کریں گے. دیکھیے جو فیل اسٹوڈنٹ ہیں وہ ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جو A1 گریڈ والے ہیں وہ آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں. ڈی کو بھی آپ اس طرح کلر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر جو پاس اور فیل طلباء ہیں ہم چاہتے ہیں جو فیل طلباء ہیں وہ ریڈ کلر میں نظر آئیں اور جو باقی پاس طلباء ہیں وہ کسی اور کلر میں نظر آئیں. تو انہیں بھی اس طرح سلیکٹ کریں گے پورے اس رو کو. اور یہاں سے آئیں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ، ہائی لائٹ سیلز اینڈ رولز پہ آئیں گے اور یہاں سے ٹیکسٹ دیٹ کنٹینٹس پہ آئیں گے. اسی طرح یہاں ہم لکھ دیتے ہیں پاس، کہ جو پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کلر کیسا ہو. واپس کسٹم فارمیٹ پہ آئیں گے. اس طرح یہاں فل پہ آئیں گے، اسے بھی ہم گرین دیتے بلکہ اس کو ہم کوئی اور کلر دیتے ہیں، اس کے ہم دیتے ہیں بلو کلر. ٹھیک ہے، تو کلک کر دیتے ہیں. فونٹ پہ آئیں، فونٹ ہم بولڈ کر دیتے ہیں، فونٹ کا کلر بھی وائٹ کر دیتے ہیں. اوکے کریں گے تو دیکھیے گا جو پاس اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمیں الگ سے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو فیل اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کا کلر ریڈ نظر آئے بیک گراؤنڈ کلر، اور جو ٹیکسٹ ہے وہ وائٹ نظر آئے. اس کے لیے اگین یہاں پر آئیں گے اور ہائی لائٹ سیلز رولز پہ نیچے کلک کرتے ہوئے ٹیکسٹ دیٹ کنٹینٹس پہ آئیں گے. یہاں میں لکھ دیا FAIL فیل. ٹھیک ہے، دوبارہ یہاں پر آئیں گے، ڈراپ ڈاؤن میں کسٹم فارمیٹ پہ آئیں گے، فل پہ آئیں گے، یہاں سے ریڈ کر دیا بیک گراؤنڈ
فونٹ جو ہم نے بولڈ کر دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ جیسے بولڈ اٹیلک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بولڈ کر دیا، یہاں پہ وائٹ کلر دے دیں گے اور اوکے کر دیں گے، تو دیکھیے گا کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ فیل ہیں وہ اس طرح ریڈ آپ کو شو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم رزلٹ یہ اس طرح جدید انداز میں رزلٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے ہم اس کو بولڈ کر دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ان بولڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیے گا کہ یہاں جو پرسنٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پرسنٹیج ہے سب سے زیادہ جو 3 طلبہ ہیں، اول دوم پوزیشن لینے والے طلبہ، ان کا جو ہے ان کے نمبر ہمارے سامنے شو ہوں، باقی کے شو نہ ہوں، سب سے زیادہ نمبر لینے والے طلبہ کے نمبر شو ہوں۔ اس کے لیے کیا کریں گے، پوری پرسنٹیج کو ہم سلیکٹ کر دیں گے، یہاں سے کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آئیں گے، یہاں سے اور یہاں پہ آئیں گے ٹاپ باٹم رولز، یہاں کیا لکھا ہے ٹاپ 10 آئٹمس، اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم 3 اسٹوڈنٹس کا نام جو ہے وہ لکھ دیں گے، 3 لکھیں گے، جو 3 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں کا رزلٹ ہمیں شو ہوگا، اگر سب کا ایکول ہوگا تو پھر زیادہ شو ہوگا۔ اچھا، اس کا جو کلر کیسا ہو وہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم یہاں پر کسٹم میں آئیں گے اور یہاں سے ہم چاہیں کہ ان 3 اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ اس طرح نظر آئے اور فونٹ کلر جو ہے اس طرح فونٹ بولڈ ہو جائے، اور اس کے بعد جو اس کا کلر ہے وہ اس طرح وائٹ ہمیں نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہ اس طرح ہمارے سامنے نظر آ چکا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوکے کریں گے، دیکھیے گا جن طلباء نے سب سے زیادہ نمبر لیے ان کے نمبر شو ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ 4 طلباء نے سب سے زیادہ نمبر لیے، سب کے برابر نمبر ہیں تو اس لیے سب کو شو کر رہے ہیں، اگر کسی کے تھوڑے کم ہوں گے، جیسے کہ ہم تھوڑے اس کو زیادہ کر لیتے ہیں تو کسی اور کو پھر شو ہونے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ ماڈرن رزلٹ بنا سکتے ہیں، پھر رزلٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے ادارے کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے، یعنی پورے ادارے کا جو پرسنٹیج ہے، کتنا پرسنٹیج آپ کے پورے ادارے کا آیا ہے، تمام طلباء کا پرسنٹیج ملا کر ادارے کا پرسنٹیج کیسے نکالیں گے، پورا ایوریج نکالتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں لاسٹ پہ کلک کریں گے اور اس کو میں تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کریں گے، سب سے پہلے ایکول کے نشان لگائیں گے، اس کے بعد یہاں پر کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو ایکول کے نشان لگائیں گے، اس کے بعد ایوریج، ٹھیک ہے، ایوریج کا نشان یہاں سے ڈبل کلک کریں گے آ جائے گا، اور پھر جتنا اوپر تک یہ پرسنٹیج ہے یہاں سے پوری پرسنٹیج سلیکٹ کریں گے یہاں لاسٹ تک، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بریکٹ بند کر دیں گے، شفٹ 0 دبا کر اور انٹر کر دیں گے، تو دیکھیے گا آپ کے سامنے آپ کے ادارے کا پورا پرسنٹیج آ چکا ہے، تمام طلباء کا پرسنٹیج ملا کر آپ کے ادارے کا پرسنٹیج آ چکا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ اس کو ہم بلیک کرتے ہیں اور فونٹ وائٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اپنے ادارے کا جدید رزلٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ مارک شیٹ انشاءاللہ میں اردو میں بھی آپ کو سکھاؤں گا، سیم ٹو سیم یہی طریقہ ہے اس کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو اردو میں نظر آئے گا۔ اس میں لیفٹ ٹو رائٹ انگلش میں بنا ہوا ہے، اس میں رائٹ ٹو لیفٹ ہوگا، اور اردو میں جس طرح رزلٹ نظر آتا ہے اس طرح رزلٹ نظر آئے گا۔ اور ایک تبدیل اس میں دوسری کر لیتے ہیں، یہاں پر دیکھو لکھا ہوا رزلٹ مارک شیٹ کلاس 9th، اس کا جو TH ہے ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ میں نے دوسرا کلاس میں آپ کو سکھایا کہ TH کو کس طرح چھوٹا کر کے اوپر کریں گے، تھوڑا میں نے TH لکھا، ہم چاہتے ہیں یہ 9 کے سر پہ چلا جائے، اس کو یہاں کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو یہاں کلک کریں گے اور یہاں سبسکرائب کر دیں گے، ٹھیک ہے، اوکے کریں گے، دیکھیے TH اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس طرح بنا سکتے رزلٹ۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے، ملتے ہیں کلاس 9 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔